حضور کو اللہ نے بڑی شانیں دی، لیکن سب سے پہلے نبی پاک کا تعارف ہوا تھا کہ صادق بڑے ہیں اور امین بڑے ہیں۔ حضور کی سچائی سے، دیانتداری سے لوگوں نے سب سے پہلے نبی پاک کو اس بات سے جانا۔ یہ جو سچائی ہوتی ہے نا، یہ اعتماد پیدا کرتی ہے۔ جھوٹ جو ہوتا ہے یہ بد اعتمادی پیدا کرتا ہے۔ آپ اپنے لفظوں کے ہیر پھیر سے، جملوں کے اوپر نیچے کرنے سے کتنا کو کسی کو اپنے حق میں رکھ سکتے ہیں، حقیقتیں کھل جاتی ہیں۔ ہمارا آج سب سے بڑا مسئلہ غربت نہیں، سب سے بڑا مسئلہ قانون کی بالادستی نہیں، سب سے بڑا مسئلہ خیانت ہے۔ جب کوئی بھی قانون کا رکھوالا ہو، منبر محراب والا ہو، وہ جب اپنے عہدے کے ساتھ انصاف نہیں نہ کرتا، پھر معاشرے میں حالات خراب ہوتے۔ بیوی اپنے شوہر سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ تو پیسے تھوڑے دیے کر، پر میرے ساتھ سچ تو بولا کر دو۔ جب رشتوں میں اعتماد نہیں رہتا تو رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، رشتہ طے کرتے وقت ہی جھوٹ بولتے ہیں۔ اتنا نیک بچہ، اتنی نیک بچی، اتنی پرہیزگار، اور پھر جب بعد میں شکایات آتی ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ تو میری بھی نہیں مانتا، تو آپ تو کہہ رہے تھے کہ نیک ہی بڑا ہے، اب آپ کی بھی نہیں مانتا۔ جھوٹ پر جس چیز کی بھی بنیاد ہوتی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ جب آپ سچ بولتے ہیں، سچی بات کرتے ہیں۔ مجھے ایک دوست کہنے لگے کہ میں نے 2-4 دفعہ اماں سے کہا ہے آپ کو عمرے پہ بھیجوں گا، پھر میں بھیج نہیں سکا، تو اب اماں اعتبار نہیں کرتی، تو اس دفعہ میں نے پکا فائنل کر لیا ہے، پاسپورٹ میں نے بنوا لیا ہے، اماں جائے گی۔ آپ میری اماں سے کہہ دیں تیاری کریں، وہ مانتی نہیں۔ وہ میں نے کہا خدا کے بندے، جس کی ماں بھی اس کا اعتبار نہ کرے، وہ بھی کمال ہو گئی۔ ہمارا اب یہ حال ہو گیا کہ ہر جگہ جھوٹ، بددیانتی۔ میں اپنے مدرسے کے طالب علموں سے کہا کرتا ہوں کہ تم وعدہ کرتے ہو کہ کل فجر کی نماز 6:20 پہ ہوگی، تم نے مصلی پہ بیٹھ کے وعدہ کیا، پھر یہ 6:21 کیسے ہو گئے؟ چلیں کبھی مجبوراً آگے پیچھے ہو جانا بات اور ہے، لیکن عادت بنا لینا روز ہی کیوں؟ آپ نے وعدہ کیا ہے، آپ وعدے کے پابند ہو۔ جب لوگ سچ نہیں بولتے، دیانتداری کا مظاہرہ نہیں کرتے، تو کمزور ہو جاتے ہیں۔ ہمارا ایک مشترکہ بات کرتے ہیں اپنی اور آپ کی، سب کی۔ شادی کا کارڈ چھپتا ہے، سارا خاندان بیٹھ کے چھپواتا ہے، فلانے کا نام لکھ لو، فلانے، اس پہ لکھا ہوتا ہے برات 1 بجے جائے گی، 1 بجے چلی جاتی ہے۔ جھوٹ لکھا سب نے مل کے۔ کیوں اس طرح ہم کرتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، مومن بزدل ہوتا ہے؟ فرمایا کبھی کبھی کمزوری دکھا جاتا ہے۔ کنجوس بھی ہوتا ہے؟ فرمایا کبھی ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ مومن جھوٹا ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں بھائی، میرا مومن جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ مومن ہو اور جھوٹ بولے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو ہماری اصلاح ہے نا، یہ کیسی ہوگی؟ سچ بولنے سے، صحیح بات کرنے سے۔ قرآن مجید فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو، سیدھی بات کرو۔ ہوگا کیا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال سنوار دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ تم سچی بات کرو۔ سچ سے وقار بڑھتا ہے آدمی کا۔ ایک کام کریں گے اس کی، سچ سے وقار بڑھتا ہے۔ ہاں، اس کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑی باتیں کی جائیں، زیادہ نہ کی جائیں۔ ہمارے زمانے میں لوگوں کو زیادہ باتیں کرنے کا شوق ہے، اور بہت زیادہ کرنے کا شوق ہے، بار بار کرنے کا شوق۔ جب آپ اپنے لفظوں کو بے وقت کر لیتے ہیں، زیادہ باتیں کر لیتے ہیں، تو آپ کی بات کی قدر ختم ہو جاتی ہے۔ آپ اگر مختصر بات کریں گے تو آپ کا وقار قائم رہے گا، عزت قائم رہے گی۔ سچ بولیں، دیانتداری کا معاملہ کریں۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ سچ بولتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سچا لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کا سچ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اور جب بندہ جھوٹ بولتا ہی رہتا ہے، میرے نوجوان دوست ناراض نہ ہو جائیں، جوان مذاق میں جھوٹ بولتے، کوئی لینا دینا نہیں، کوئی فائدہ نہیں، جھوٹ بولتے، بلا وجہ بولتے، کوئی مقصود نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ وہ خود بھی جب آپ زیادہ باتیں کرتے ہیں نا، تو آپ کو خود بھی یاد نہیں رہتا کہ میں نے سویرے کیا کہا تھا،
بہت زیادہ بولنے سے بندہ ذہنی الجھاؤ کا شکار ہوتا ہے، آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں زیادہ باتیں کرنے سے۔ حضور نے فرمایا سچ بولو، اتنا بولو کہ اللہ کی بارگاہ میں سچے لکھ دیے جاؤ، اور فرمایا تمہارا سچ تمہیں نجات دے کے جنت میں داخل کر دے گا۔ ایک تو زیادہ مشہور ہونے کا شوق چھوڑ دیں، زیادہ آگے آگے ہونے کا شوق چھوڑ دیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں زیادہ شہرت والا آدمی الجھ کتنا جاتا ہے، الجھ کتنا جاتا ہے، وہ آزمائش میں کتنی ہوتا ہے۔ ابھی میں کل بھی سارا دن گاڑی میں تھا، آج بھی سارا دن گاڑی میں ہوں، یہاں سے مجھے خانے وال جانا ہے، وہاں سے مجھے کل گھر پہنچنا ہے، پھر وہاں سے مجھے جہلم جانا ہے۔ یہ تسلسل ہے زندگی میں۔ اس کے باوجود 25-30 لوگ روز مجھ سے ناراض بھی ہوتے ہیں کہ ٹائم نہیں دے دے، اور پھر جہد مسلسل ہے۔ اور ہمارے ہاں پیار کا معنی ہی لوگوں نے یہ رکھا ہے جی میری منو تے تاں پیار دے، تو جے تسی کسی موقع تے آکھو نہیں میں نہیں مندا تو پھر چھٹی، کیونکہ پیار کا مطلب یہ ہے کہ صرف جو میری ہاں میں ہاں ملا دے تب تو پیار ہے، حالانکہ اصل پیار پتہ کس کا ہوتا ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے۔ میں نے اپنے صاحب سے ایک دفعہ پوچھا، کچھ لوگوں سے آپ بڑا اٹھ کے ملتے ہیں، کچھ کو منہ بھی نہیں کبھی کبھی لگاتے، آدھا ہاتھ ملانے سے بھی گزارا ہو جاتا ہے۔ فرمانے لگے کچھ اپنے ہیں، جوتے بھی مارے تو جانا نہیں انہوں نے، اور کچھ پروٹوکول نہ دے تو بھاگ جاتے ہیں، وہ اپنے نہیں ہوتے۔ مطلب کیا ہوتے ہیں؟ جنہ تنا وچ عشق نہیں رچیا، کتے او نہ تھی چنگے، مالک دے کر راکھی کر دے سابر بھوکے ننگے۔ روٹی بھی نہ دو، کپڑا بھی نہ دو، پھر بھی کہتے ہیں مالک تو ہے نا میرا، وہ راکھی کرتے۔ تو بہت زیادہ مشہور ہونے کا شوق بہت یہ کمزور کر دیتا ہے۔ آپ جب زیادہ لوگ پیار کریں گے تو کس کس کا حق ادا کرو گے؟ کہاں کہاں جاؤ گے، کہاں کہاں رکو گے؟ آپ کے لیے مشکل ہوگی۔ لیکن شوق تو ہوتا ہے نا طبیعت میں۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں۔ کہاں مشکل ہے ویسے؟ حضور نے فرمایا جو بندہ چھپا ہوا ہو رب اسے پسند کرتا ہے۔ بندہ چھپا ہوا ہو تو وہ اللہ اللہ کرے، تنہائی میں اس کا نفع ہے، اس کا فائدہ ہے۔ تو سچ بولے، دیانتداری والی زندگی گزارے، سچائی۔ آپ تھوڑی باتیں کر لیں، تھوڑے وعدے کریں، پر جتنے کریں پورے کریں۔ آپ تھوڑے دعوے کریں، پر جو دعویٰ کریں اس کی دلیل آپ کے پاس موجود ہو۔ آپ کمزور نہیں ہوں گے، لوگ آپ پر اعتماد کریں گے۔ دنیا میں غریب وہ نہیں ہوتا جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، غریب وہ ہوتا ہے جس پر لوگ اعتبار کرنا چھوڑ جاتے، وہ ختم ہو گیا، اس کی سارے معاملات بگڑ گئے۔ اعتماد پیدا کریں اور سچائی لائیں اپنی زندگی میں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرماتے ہیں بدر کی جنگ میں ہم کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے۔ جب ہم بدر کے میدان میں پہنچے تو ہم پہنچ وہاں گئے جہاں کافروں کا پڑاؤ تھا۔ آج کل تو لوکیشن ہے نا، ٹیلی فون ہے، ہر چیز سیٹ ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں ہم بدر میں چلے گئے تو پہلے جہاں ہم پہنچے وہاں کفار تھے۔ ہماری ان سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے ہمیں دیکھ کے کہا کہ پکڑ لیا، کہنے لگے تم تو جاؤ گے اور مسلمانوں کی فوج میں شامل ہو جاؤ گے اور ہمارے خلاف لڑو گے۔ فرماتے ہیں ہم نے ان سے کہا نہیں، ہم لڑیں گے نہیں، ہمارا وعدہ رہا، ہم لڑیں گے نہیں، صرف حضور کی زیارت کریں گے۔ یہاں نا لوگوں نے جھوٹ کا نام ہی بدل دیا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں میں نے بہانہ کر دیا تھا، حالانکہ بولا جھوٹ تھا۔ جھوٹ کا نام بدل کے بہانہ، جس طرح چگلی کا نام لوگوں نے گپ شپ نہیں رکھ لیا، آؤ گپ شپ کرتے ہیں، گاؤں کے 15-20 لوگوں کی پگڑیاں کھولتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، نام کیا بنایا؟ گپ شپ۔ فرماتے ہیں کہ ہم وہاں پہنچ کرنا، ہم نے ان سے کہا لڑیں گے نہیں، صرف حضور کی زیارت کریں گے۔ انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا۔ لیکن جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو جا کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کفار نے پکڑ لیا تھا، گر ہم یہ وعدہ نہ کرتے کہ ہم لڑیں گے نہیں، صرف جا کے وہاں بیٹھیں گے تو ہمیں چھوڑتے نہیں تھے۔ تو ضرورت ایک ایک بندے کی تھی۔ بدر کے میدان میں کافر 1000 تھے، مسلمان 313۔ ان کے پاس 6 زرہیں 8 تلواریں، اور وہاں یہ حال تھا کہ ایک ایک بندے کے پاس 3 قسم کا اسلحہ تھا، تلوار بھی ہے، نیزہ بھی ہے، تیر بھی ہے۔ مقابلہ بڑا سخت تھا، ایک ایک بندے کی ضرورت تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب وعدہ کر رہا ہے نہیں لڑیں گے، اور یہاں ایک ایک بندے کی حاجت ہے، حکم کیا ہے؟ سنو میرے بھائیو،
یہ بخاری ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا تم نے وعدہ کیا تم نہیں لڑو گے. کس سے وعدہ کیا تھا؟ بول کے بتائیے. یہاں وزیر سویرے وعدہ کرتے ہیں شام کو مکر جاتے ہیں. کس سے وعدہ کیا؟ کفار سے. کہا تم نے وعدہ کیا ہے تم اب نہیں لڑو گے. تو ایک شخص نے عرض کی حضور ایک بندے کی ضرورت ہے. فرمایا نہیں بھائی ہمیں تو رب کی مدد کی ضرورت ہے. اور رب تو گویا راضی ہوتا ہے نا سچے بندے کے ساتھ. اپنی زندگی میں نے زندگی میں دیکھا ہے کہ ہم نے مختلف شعبوں کے بارے میں اپنے دل میں خیالات. مجھے ایک صاحب کہنے لگے جی اگر پولیس والے صحیح ہو جائیں تو سارا سسٹم صحیح ہو جائے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے لیکن یہ بتاؤ پرچے سارے سچے درج کراتے ہو؟ سارے پرچے جو لے کے جاتے ہیں سچے ہوتے ہیں؟ جتنی چوری ہوئی ہوتی ہے میرا خیال ہے اتنی لکھواتے ہیں لوگ. بڑا سیانا پرچہ ہوتا ہے، پرچے میں لکھا ہوتا ہے کہ 5 بندے فلانے فلانے ہیں اور 6 نامعلوم ہیں. وہ کون سے ہوتے ہیں؟ جڑا پیچھے ٹرے گا انہوں بھی شامل کرنا. تو جب ہم نے بنیاد ہی جھوٹ پہ رکھی تھی تو اس کا ٹرائل سچا ہوگا. وہ جب عدالت میں جائے گا تو اس کا فیصلہ سچ پہ ہوگا. آپ کے ساتھ جتنی زیادتی ہوئی ہے اس حد تک تو چلو آپ کلیم کریں، لیکن جب جھوٹ کے پلندے باندھے جائیں گے اور جب جناب ہر بات کی بنیاد جھوٹ پہ رکھی جائے گی اور یہ جھوٹ اوپر نہیں نیچے سے شروع ہوتا ہے. میرا صرف ایوان صدر اور ایوان وزیر اعظم اور وزراء کے ہاں ہی نہیں دھوکا ہوتا، میرا تو ریڑی والا بھی جھوٹ بولتا ہے. وہ بھی صحیح پھل سامنے رکھتا ہے اور برے برے آگے رکھ لیتا ہے. ہمارے ہاں تو یہ انداز ہو گیا ہے کہ جیسے کوئی ہم دوسرے کو انسان سمجھنے کو تیار ہی نہیں. ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے. آپ سچ بولیں.